علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق انسان میں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نبی، پیغمبر اور رسول اللہ نے عطا فرمائے کہ جن کی امت پر کل قیامت والے دن ساری امتیں فخر کریں گی اور وہ حسد کریں گی کہ کاش ہم بھی محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہوتے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ کا اپنے بندوں سے صرف دو ہی باتوں کا تقاضا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والوں، یعنی مسلمان ہونے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس چیز کو اللہ تمہارے اور میرے لیے اللہ پسند فرما لے تو یقیناً اس کائنات کے اندر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کا دین اسلام جو ہے یہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ نے اگر میرے اور آپ کے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے تقاضا کیا کرنا چاہتا ہے کہ تم 50-50 مسلمان نہ بنو، اپنی مرضی سے اسلام کا نقشہ نہ کھینچو، بلکہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ کہاں داخل ہو جائیں؟ اللہ فرماتا ہے فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان جو ہے تمہارا کھلم دشمن ہے، اس کی پیروی سے بچو۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی دشمنیاں کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ شیطان کی دشمنی میں سے کروڑوں حصے میں سے آپ چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر کر دیں تو اگر انسانوں میں وہ دشمنی آئے تو زیادہ سے زیادہ قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر شیطان کی جو دشمنی ہے وہ اتنی عظیم دشمنی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کی دشمنی سے بچو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ دشمنی انسان کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو موم بتی مافیا بنا کر، اس کو لبرل بنا کر اور اس کو دنیا کے اندر بااخلاق کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے کر شیطان اسلام سے اور اللہ سے دور کر کے انسانوں کی جنت کو بھی انسانوں سے جنت سے بھی انسانوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہاری رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان کو اس آدمی سے خطرہ نہیں ہے جو دین کے اوپر نہیں ہے، شیطان اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جو دین اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کے اوپر چلنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج چند باتیں آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کیا آج کا ہمارا جو کردار ہے اس کردار کے مطابق ہم اپنے آپ کو پاکستانی شناختی کارڈ کے مطابق مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنا احتساب کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ جو کردار آج ہمارا ہے کیا ہم اس پہ مسلمان ہیں؟ اس کے اوپر مجھے اپنے آپ کا بھی احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ جو بھائی ہیں، میری بہنیں جو آئی ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر احتساب کرنے کا پورا حق ہے۔ اسی لیے آج شیطان نے ہم سے دین اسلام کو چھین لیا اور مختلف گروہ بنا کر لوگوں کو اس خوش فہمی کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ میں جہاں لگا ہوا ہوں یہ بس میرے لیے بہتر ہے، حالانکہ یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا مقصود جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جب ادخلوا فی السلم کافہ ہو جائے گا
مدینہ منورہ کے اندر اگر جا کر آپ نگاہ دورائیں گے اور صحابہ کرام کے دور میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں ایک ایسی ہمیں عظیم عورت نظر آتی ہے جس سے ایز انسانیت گناہ ہو جاتا، حملہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک اور طاہر کیجئے۔ صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ یہ جو گناہ میرے اندر ہے، اس سمیت میں اللہ کی عدالت میں جا کر اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، یا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے زنا ہو جائے تو اس کو رجم کی سزا ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور اس میں بھی ہم پھانسی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ لفظ پھانسی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں پر قتل کے بدلے قتل ہے، اور وہ قتل بھی وہی کرے گا جو مقتول کے ورثاء ہیں، وہ قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہاں چونکہ چنانچہ ہم جمہوریت والے دور میں رہتے ہیں، تو یہاں اگر کوئی قتل بھی ہو جائے اس کو معاف کرنے کا اختیارات جو ہے ہمارے صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے، کہو استغفر اللہ۔ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر قتل کو معاف کرنا یا اس سے قصاص لینا یہ صرف ورثاء کا حق ہے۔ ورثاء کے حق کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہو وہ بھی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں اسلام کے قریب آنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ پھانسی لفظ دین اسلام کا نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عورت آئی تو کہا کہ مجھے پاک اور طاہر کیجئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حملہ ہے، حمل سے ہے۔ آج جو ہم معاشرے کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کا اباشن کرواتے ہیں، ذرا بات کو غور سے سننا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اولاد زیادہ ہو جائے ہم پالنے کے اور تربیت کے اور کھلانے پلانے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا صفایا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حمل سے فارغ ہو کے آنا۔ یہ میرے الفاظ آپ نے یاد رکھنے۔ وہ حمل سے فارغ ہو کر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ 2 سال بچے کو دودھ پلا کے آنا۔ اسلام کے اندر اور قرآن کے مطابق ماں اپنے بچے اور بچی کو 2 سال دودھ پلا سکتی ہے، اور 2 سال سے 1 دن بھی اوپر اگر وہ پلائے گی تو وہ حرام ہے، چونکہ اسلام نے اس کی نشاندہی نہیں کی۔ لیکن چونکہ چنانچہ ہم اسلام سے ہٹ کر فرقوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، جو ہمارے امام نے ہمارے مولوی نے لکھ دیا وہ سچ ہے۔ قرآن جائے اللہ معاف کرے جہاں مرضی جائے، ہم قرآن کی بات کو سوائے لسان کے طور پر یا پڑھنے کے طور پر لا ریب فیہ سے ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر قرآن کے مسئلے کے اوپر عمل کرنا اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کا کہ یہ لا ریب فیہ پر ایمان لاتا ہے یا لا ریب فیہ کا یہ انکار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب 2 سال کا کہا تو وہ عورت 6 مہینے
مدینے کے اندر محدثین نے لکھا کہ اپنے بچے کے ہاتھ کے اندر روٹی پکڑ کر، چونکہ اسلام گواہوں کو پسند کرتا ہے اور گواہی کو پسند کرتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر روٹی کا نوالا دیا ہوا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اپنے آپ کو رجم کروانے کے لیے اپنے گناہ پیش کر دیے محمد رسول اللہ کے پاس۔ آج میں اور آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ہم گناہ چھپانے والے صحابہ اپنے گناہوں کو اللہ کے نبی کے سامنے کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ وہ عورت مدینہ منورہ سے باہر نکلتی ہے، صحابہ اکرام کو کہتی ہے آپ میری سفارش کریں، مجھے اللہ کے نبی پاک اور طاہر کر دیں تاکہ میں یہ گناہ اپنے ساتھ لے کے نہ جاؤں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 سال کا کہا کہ بچے کو دودھ پلا کے آنا، اس کے ہاتھ کے اندر، بچے کے ہاتھ کے اندر دلیل کیا ہے؟ وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا، یعنی ماں نے دودھ چھڑا دیا، اب یہ روٹی کے اوپر لگ گیا۔ تو ہم کہتے ہیں 2 دن اور گزر جائیں اور گزر جائیں۔ اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں ہوتی، اگر اسلام تقاضا کرتا کہ بھائی اسلام تمہیں رجم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اب اسے تو چھوٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے 4 سال بچے کو دودھ پلا دے۔ یہ ہمارا ذوق ہے، ہمارے ایمان کے اندر مرنا ہے ہی نہیں، اللہ کی عدالت میں جانا ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بھائی ہم بچوں کو کھانے پلانے کی وجہ سے ہم اپنی بیویوں کو پیسے دے کر ابورشن کروا لیتے ہیں، اسلام نے حرام والے بچے کا بھی تحفظ فرمایا ہے، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آج ہم حاجی نمازی بنے بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہر گھر کا تقریباً یہ المیہ ہے۔ میرے بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تم سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر ہمیں چھوٹا گناہ بھی اس عورت کی طرح نظر آئے گا جس نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے پاس طاہر کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ پھر ہم گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالیں گے۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے، کوئی کہہ دے یہ گناہ تھا، چونکہ چنانچہ یہ بات ایسے تھی، یہ ایسے ہو گئی، ہم اس کے اوپر سونے کے کپسول چڑھاتے رہتے۔ یاد رکھیں، گناہ اور یہ جو زہر ہے، اس کے اوپر آپ سونے کے بالکل اور آپ چڑھا دیں، وہ چمکتا تو ضرور ہوگا لیکن اس کے اندر زہر ہے، وہ انسان کے جسم کو ختم کر دے گی۔ اسی طرح بدعت اور شرک پر جتنا آپ اس کے اوپر لبادہ چڑھائیں، چونکہ چنانچہ والا چڑھائیں، وہ عمل چمکتا تو نظر آئے گا لیکن کل اللہ کی عدالت میں جب آئے گا، میرا رب جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی لیبارٹری کے اندر اس کو چیک فرمائیں گے۔ ہر ایک چیز کی لیبارٹری ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ لادا ہے، خون کی لادا ہے، ہر لیبارٹری لادا ہے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھ لیں، ادخلوا فی السلم کافہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب کائنات کی قسم، آپ اور میں جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے اور میرے اور آپ کی نمازیں اور اعمال جو ہیں، میری اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کے جو اعمال ہیں، وہ لیبارٹری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ڈالا جائے گا، اور لیبارٹری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر وہ نشان لگائے گی، میرا رب کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ میرا یہ ایمان ہے اور میرے رب پر میرا اعتقاد ہے، ایمان ہے، جو یہاں پر محمد رسول اللہ سے محبت کریں گے اور اس محبت کے تقاضے کے اندر
اگر وہ اپنا اعمال کوشش کریں گے کہ میرا اعمال محمدی ہو، کسی امام کے طریقے پر نہ ہو، یہ میرا ذوق اور ایمان یہ ہے، میرا رب اگر غفور الرحیم ہے، رب کائنات کی قسم اس کوشش کی وجہ سے میرا رب بغیر حساب کی جنت میں بھیج دے گا۔ میرے رب کو کیا ہے کہ وہ حساب لے اور والوزن یومئذ الحق اور وہاں پر میزان پہ لائے۔ میرا رب تو اپنے بندے کا اخلاص دیکھے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ یاد رکھ لیں اس کائنات کے اندر سجدے کے لائق اللہ صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور رب کائنات کی قسم اس روح زمین پر اور آسمان کے نیچے اگر کسی کا طریقہ اپنایا جائے گا وہ محمد رسول اللہ کی ہستی ہے صلی اللہ۔ ان کے علاوہ مجھے کوئی دنیا میں نظر نہیں آیا۔ اگر کسی اور کی اطاعت ہوتی تو صحابہ کرام باہر جاتے ہیں، جب مشرکین کو دیکھتے ہیں وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آ کر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو بتوں کے آگے جھکتا ہوا دیکھا ہے، ہمارے ایمان کے نزدیک سب سے افضل ترین شخصیت آپ ہیں اور سجدے کے لائق آپ ہیں، آپ ہمیں حکم دے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، کہا اگر کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی عورتوں کو یہ حکم دیتا وہ اپنے خامدوں کا کفر نہ کرے، اپنے خامدوں کے سامنے وہ سجدہ کرے۔ لیکن اللہ نے کسی انسان کے کسی شخصیت کے سامنے جھکنا اللہ نے حرام کر دیا۔ آج مسلمانوں مالکی یوم الدین آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے اللہ کی عدالت میں جانا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرا رب آپ سے بھی اور مجھ سے بھی براہ راست سوال کرے گا، اور میرے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا سوائے میرا رب ہوگا، اور آپ اور میں ہوں گے۔ میرا رب سوال کرے گا مجھے یہ بتاؤ ہمارا وہ کون سا چہرہ ہے جو اللہ کے سوالوں کا جواب ہم دے دیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین بھی کہتے ہیں، آپ خود اندازہ کریں آپ کے پیارے بھی فوت ہوئے ہوں گے، قبرستان کے اندر آپ کے بھی دفنائے ہوں گے، اور قبروں کی تختیوں پر جب ہم لکھاتے ہیں یہ آخری آرام گاہ ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ آخری آرام گاہ لکھانے کے بعد ہم کون سا یوم آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئیں؟ یہ لکھانا حرام ہے۔ یہ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، وہ بھی عارضی ہے۔ آخری آرام گاہ تو وہاں ہے جب میرے رب کے ترازو سے، میرے رب کے سوال جواب سے، اور یوم عشر کے بعد اس کے بعد ہمارا آخری آرام گاہ یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اللہ میری دعا ہے یہ ان میرے بھائیوں کو، میرے سمیت میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ ہم جو قبروں پہ لکھن لگاتے ہیں آخری آرام گاہ، سرے عام ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ آخری آرام گاہ، ہم یوم آخرت والے دن کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پیاروں کی قبروں پر لکھایا ہے، میں بڑے رسوخ سے، میں ریت کے ڈھیری پر کھڑا ہو کر بات نہیں کر رہا، جا کر یہ آخری آرام گاہ مٹا دینا، اس کا مرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور لکھ دو کہ یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم اسلام سے بہت دور ہیں، ہم نے اسلام کا ریسرچ نہیں کیا،
ہمیں اسلام کی باتیں جب نظر آتی ہیں تو ہم ان کو جو ہے یا دل نہیں مانتا یا ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ یا ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم، یا بنی آدم، سارے آدم کے بیٹی، سارے آدم کی بیٹیاں، ہم سب ایک ماں اور ایک بہن، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے اندر یہود اور نصارہ کی 2-3 خصلتیں آ جائیں گی. آج آپ اپنا احتساب کریں، میں اپنا کروں کہ وہ یہود اور نصارہ کی خصلتیں کون سی ہیں جو ہمارے اندر آتی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر. ہمارے اندر جو یہود اور نصارہ کی عادتیں، ان کے دین اور مذہب کی جو ان کی جو آکڑ ہے ہمارے اندر آتی ہے. سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت کا جا کر ترجمہ کرنا. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں، جو مولوی آپ کو چنگا لگتا ہے اس کا ترجمہ اٹھانا، اور سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت کا ترجمہ ضرور کر لینا. جب ہم یہود اور نصارہ کی ہمارے اندر خصلتیں آتی ہیں، ہم آکڑ کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، سامنے والے سارے کافر ہیں. کہو استغفر اللہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء حتى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. میرے بھائیوں، یہ جو ہم تانا دیتے ہیں، تانا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو تانا نہیں دیتا. یہ طنز کرنا، تو ایسا ہے، تو پہلے گناہگار تھا، تو پہلے جواری تھا، تو پہلے فلاں تھا. یہ طنز اسلام کے اندر اللہ نے منع فرمایا ہے. اور یہ جو ہم طنز کرتے ہیں، بھائی میں تو بڑے خاندان سے ہوں، اور یہ یہود اور نصارہ کی خصلتیں ہیں، یہ ان کا رسم و رواج ہے جو اپنی برادری اور اپنی قوم پہ جو ہے وہ تکبر کر کے دوسرے کو کمی سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ مرد کسی مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ایسا نہیں کہ جن کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ اللہ کے ہاں زیادہ تقوی دار ہو. پھر ہمارے گھروں کے اندر ان عورتوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. آج عورتوں کے اندر یہ سب سے زیادہ بڑی اور بری بیماری پائی جاتی ہے. وہ کہتی ہیں وہ فلاں نے شادی کیتی ہے، وہ تے باندر جی لے کے آئے نے، انہاں دا تے کپل ہی نہیں ملتا، وہ دے نال تے سوٹ ہی نہیں کرتی. کہو استغفر اللہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کسی کو شکل کا تانا دینا، کسی کو یہ کہنا ہے لانتی جیا، کسی کو یہ کہنا اس کی لانتیوں کی طرح شکل ہے. رب کائنات کی قسم، یہ نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، یہ اللہ کو کیا جواب دے گا کل اللہ کی عدالت میں جا کر؟ اللہ نے اس چہرے پر کالا ہے یا سفید ہے، اس پہ تماچا مارنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اس ہاتھ کے اندر سے برکت اٹھا دی ہے. اسی لیے میاں بیوی کا اگر آپس میں جھگڑا ہو تو خاوند کو یہ حکم ہے ناف سے نیچے نیچے ہلکی، وہ جس کو شمک کہتے ہیں، اس سے ڈرانے کے لیے ہلکا پھلکا وہ ناف سے نیچے نیچے ٹانگوں پہ وہ مار سکتا ہے، لیکن اتنا ظلم اور تشدد نہیں. جو اسلام نے سزا بتائی ہے وہی ہے. ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے تو پہلے جناب
وہ اس لانتی دی شکل تے مارو دے دھن پنو فلاں کرو. آپ مجھے یہ بتائیں ہم اگر احتساب کریں اللہ کی عدالت میں جائیں, مجھے یہ بتائیں یہ جو مذاق کرنے والے چودھری دوسریوں کا مذاق کرتے ہیں, ملک دوسروں کی مذاق کرتے ہیں, اور میرے بھائیوں یہ محمد رسول اللہ کے دور کے اندر عربیوں نے یہ بات کہی تھی ہم ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ہیں, ہم عربی ہیں. اس وقت محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اور کس پر ہے؟ اللہ کے ہاں کون جو عظمت والا ہے, عزت دار ہے, جو تقوی دار ہے. کون ہے؟ جو تقوی کرنے والا ہے, دین کو پسند کرنے والا. اور کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اور اسی آیت 11 نمبر کے اندر فرمایا تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. برے القاب کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام کوئی بھی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ سارے بھائیوں کا کسی نہ کسی کا نام ہوگا, ایک نام لے لیتے ہیں کہ بھائی کوئی کہتا ہے جی وہ فلاں کا نام عبداللہ ہے, یہ برے القاب سے پکار ہے, وہ عبداللہ. اللہ کی قسم یہ برا القاب ہے. اس کا جو نام رکھا گیا ہے اس کو اسی نام سے پکارو چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. ہم جب ایسے القاب سے اس کو پکارتے ہیں اور اس کو کمی سمجھ کر, کم نظریہ سمجھ کر, اس کو بالکل کچھ نہ سمجھ کر, اس کا وزن اللہ کے ہاں تو ہو سکتا ہے اتنا عظمت والا ہو, ہم یہاں اس کو تانا دے رہے ہیں. اور یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی کو شکل کا, کسی کو خوبصورتی کا, کسی کو غریبی کا, کسی کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا, ہم اس کا اگر تانا دے رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے ہم یہاں اس کو کم سمجھ کر اس کو تانا طنز کر رہے ہیں. میرے رب کے ہاں اس کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, نمازوں کی وجہ سے نہیں, اپنی زبانوں کو بھی لگام دو. اور ان زبانوں کو لگام دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. ایک زبان. اور پھر فرمایا فسوق بعد الایمان, مسلمان ہونے کے بعد اگر یہ کام کرتا ہے, تانا اور طنز کرتا ہے, اور یہ چودھری دوسروں کو اگر برا کہتا ہے, دوسرے چودھریوں کو برا کہتے ہیں, اگر کوئی کہتا ہے جی بٹ فلاں ہے, فلاں ہے, یہ رانا صاحب ایسے ہیں, سارے برادریوں والے میرے بھائی ہیں, میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. رب کائنات کی قسم یہ یہودیوں کا شیوا ہے جو اپنی برادریوں کو افضل سمجھ کر دوسروں کو کم سمجھتے. کہو استغفر اللہ, اور آئندہ انشاءاللہ ہم نے یہ تانا طنز نہیں کرنا. اور فسوق کا لفظ اس کے اندر آیا. اب یہ تانا طنز جو ہے اور اس کے اندر جو یہ گالیاں دینا, یہ بھی کیا ہے؟ سباب المسلم وفسوق, یہ فسوق کا لفظ آیا ہے. کیا ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالیاں دینے والا فسوق ہے, یہ فاسق ہے. اور فاسق ہم گناہ کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے, لیکن اس کی تشریح آمنہ کے لال محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فسوق, زانی, دہشت گرد, ڈکیت اور ان لوگوں کو فسوق کہا گیا ہے. اگر یہ اسلام لانے کے بعد یہ تانا اور طنز اور یہ اس طرح کے مسخرے کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیب کو زنا سے اور ڈکیتی سے, اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی ہے. وَقَتَلَهُ, پھر فرمایا کہ نہ حق مسلمان کا قتل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر ہے. آج جو ہے, آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگلے کو قتل کر دیتا ہے. اور اسلام نے تو قطرہ پانی ضائع کرنے سے منع کیا ہے.
کہ تم ایک قطرہ پانی کا ضائع نہیں کر سکتے۔ آج ایسے لوگوں کی وجہ سے یہود اور نصارہ کو جو میسج جاتا ہے، جو قتل عام کرتے ہیں، رب کائنات کی قسم یہ میسج اسلام کے خلاف جاتا ہے، یہ فرد واحد کے خلاف نہیں جاتا۔ اسی لیے اللہ نے اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تقاضا کیا کہ میرے ابراہیم تم کیا بن جاؤ؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسلم، تم مسلم ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ آج ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سروردی، چشتی، قادری، جی سردردی، جی جنوری فروری بنتے ہیں، اور قرآن کا تقاضا یہ ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم مسلم بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 1 منٹ ضائع کرنے کے بعد فرمایا مجھے رب العالمین کا حکم ہے کہ میں مسلم بن گیا۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ ذرا 1-2 بھائی بتا دیں۔ مسلم کا معنی ہے فرما برداری، اللہ کی تابعداری۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی تابعداری کے لیے آپ جو ہے تو تیار نہیں ہو، اور بریلوی بننے کے لیے تیار ہو، دیوبندی فخر سے بنتے ہو، سروردی، سردردی، یہ سارے سلسلے اور ان درگاہوں کے نام اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہو۔ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ نے تمہیں مسلم ہونے کا حکم دیا۔ ہم وہ فخر سے تو کہتے ہیں جو قرآن کا تقاضا ہے ہم اس کو پورا نہیں کرتے۔ کہو استغفر اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے فرما بردار بنے۔ اللہ کا فرما بردار وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی مان کر محمد رسول اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔ اس کا مسلک دیوبندی، حنفی، بریلوی، حملی، مالکی، شافی نہیں، رب کائنات کی قسم اس کا مسلک، اس کی جماعت جو ہے وہ صرف قرآن اور سنت ہے، اور محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنے سر کا تاج بناتا ہے۔ آؤ، ہماری یہ دعوت ہے، اس دعوت کے اندر ہماری کمر کو مضبوط کرو اور اس مسجد کو آباد کرو جہاں سے آپ کو الحمدللہ کھلے الفاظ کے اندر قرآن اور سنت کی آواز پہنچتی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری 5-6 منٹ رہ گئے، ان پہ ضروری بات کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ادخلوا فی السلم کافہ، یوم عرفہ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھی، فرمایا المسلم، عربی کے اندر جہاں الف جڑ جائے تو یہ پھر منفرد ہو جاتی ہے، المسلم اخو المسلم، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلم کا بھائی ہے۔ مسلمان کا کیا ہے؟ اور کس نے ہمیں بھائی بنایا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جواب دیا۔ کس نے بھائی بنایا ہے؟ یوم عرفہ والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہم سے تو ہمارا سکا بھائی ناراض ہے، اور ہم بھائی کے لیے بھی ہم اتنے وہ تنگ دور کے اندر رہتے ہیں، ہمارے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر مسلمان بھائی کو ملو تو مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم تو تنگ آتے ہیں، ایسے جکڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، اے جی ہم تو بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بھائی کا جو ہے وہ حق غضب کر رہا ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ آج مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ یہود نصارہ کی ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے، جو تھوڑا سا کسی چیئرمین کے ساتھ یا کسی خالی ایک پلسے کے ساتھ دعا سلام ہو
تو وہ محلے میں پکڑائی نہیں دیتا, کہتا ہے میرا پلسا یار ہے, تینوں میں 10 کی چھٹسا. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو قبر تک پہنچا کے آ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو, یہ اس زیادتی کا بدلہ بھی لینا جانتا ہو, فرمایا اس کے باوجود بھی یہ چل کر اس کے گھر جا کر اس کو معاف کر کے اور ساتھ یہ کہتا کہ تو نے جو مجھے ستایا ہے میں اس سے ڈبل تجھے ستا سکتا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان یہ ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تو میرا بھائی ہے, ناراض نہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں جنت کے اندر محل کی بشارت دیتا ہوں. پھر 3 جج ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جج میں سے 2 جہنم میں جائیں گے. وہ جج چاہے کچہری کی کرسی پر بیٹھے ہوں, وہ جج چاہے آپ کسی منصب کی کرسی پر بیٹھے ہوں, چاہے ایسے جو اپنی کرسی پر بیٹھا ہے یا کسی اور محکمے والا یہاں بیٹھے ہوں گے, میں آپ کو بھی یہ تنبیہ کرتا ہوں آپ بھی وہ جج ہیں, اور اگر آپ علاقے کے وڈیرے ہیں, فیصلہ کرنے والے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظلم مسلمان پر ظلم کرتا ہے نہیں کرتا. اگر یہ فیصلہ کرتے ہوئے اگر یہ میرٹ پر فیصلہ کرے گا, ایک طرف اس کا بیٹا ہے دوسری طرف اس کے سر کے قاتلی کا بیٹا ہے, یہ حق کی بات کرے گا, اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پاکیزہ زبان کے ساتھ فرمایا ہے اس کے فیصلے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. اور جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے جج جن کو فون اور سفارشیں جا کر لا یسلموا ولا یسلموا, فرمایا مسلمان پر ظلم نہیں کرتا, ولا یسلموا, اور اس کو تنہا بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا. آج اگر کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے, ہمیں کیا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی میں تو ٹھیک ہوں, یہ مرتا ہے تو مرے. اگر یہی بات تمہارے بیٹوں پر آ جائے, تمہارے بھائی پر آ جائے اور وہ مرتا ہوا نظر آئے تو مجھے یہ بتاؤ آپ کے دل سے کیا جائے گی. اسی لیے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کہو انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. اور وہ جج یا وہ وڈیرا جب فیصلہ کرے, جی چودھری صاحب بڑے جڑے نے انہوں دے نال ساڑھے بڑے تعلق نے, تے اے بچہ انہوں نے تو انہوں نے کہ انصاف کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزن قبیلے کی فاطمہ جو قرضہ لیا کرتی تھی اور قرضہ واپس نہیں کیا کرتی تھی, اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, تو اس قبیلے والوں نے, وہ بڑے تھے اور بڑے قبیلے والے لوگ تھے, انہوں نے حضرت زید جو منہ بولا بیٹا تھا محمد رسول اللہ کا, اس کو سفارشی بنا کر بھیجا اور کہا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اس وقت آمنہ کے لال محمد رسول اللہ اور جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں, جن کے لیے جان دیتے ہو, جان قربان کرتے ہو, ہیں جی ٹکرے مارنے کے لیے تیار ہو, مجھے یہ بتاؤ ان کے الفاظ پہ آپ غور کرو. انہوں نے فرمایا آج فاطمہ بنت محمد ہو تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. یارو کیا وہ عزت دار نہیں تھے؟ کیا تمہاری عزت زیادہ ہے یا اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی عزت ہے. جب سفارش کے اوپر کوئی جج فیصلہ کرے, وکیل ملتے ہیں رات کو پیچھے سے ملتے ہیں, جج فیصلہ کرے سفارش پر یا کسی اور کے اوپر, فرمایا یہ جج جہنم میں جائے گا. یا وہ جج جس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو, لوگ اس کو وڈیرا بنا لے, فرمایا یہ بھی جہنم میں جائے. پھر میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 منٹ میں لوں گا, آگے فرمایا من ستر المسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ. یہ آخری 2 منٹ میں لینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ وہ بھائی جو کسی کا عیب دیکھ لے اور اس کے گناہ پہ پردہ ڈال لے, فرمایا من ستر المسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ, قیامت والے دن جہاں اللہ سب کے گناہوں کو نکال کر عوام کے سامنے رکھ
دے گا اور ذلیل اور خوار کر دے گا. میرا رب یہاں دنیا پہ پردہ رکھنے والوں کے گناہوں پہ وہاں پردہ ڈال دے گا. جس نے یہاں کسی بھائی کا گناہوں کو چھپایا. یہاں کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں جی یہ غیبت تو نہیں ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے وہ زنا کر رہا تھا, وہ گناہ کر رہا تھا. میرے بھائیوں غیبت اسی کا نام ہے کہ اس کے اندر وہ گناہ تھا اور آپ نے اس گناہ کی تشہیر کی. اسی کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قطاط, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اسی کے بارے میں کہا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو سچ کہتے ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے. فرمایا یہی تو اس کے اندر عیب تھا اور تم نے کہا یہ اس کی غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ اس پر تم بہتان لگا رہے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.